او کوئی خطابت سن دے رہندے ہو. جب زلیخا نے پکڑا نا پچھلی طرف سے قمیض کو پکڑا تو یوسف تو آگے طرف جا رہے تھے. قمیض یوں پھٹی نہیں صرف, قمیض صرف یوں پھٹی نہیں, جہاں زلیخا نے ہاتھ لگایا نا وہ کپڑا وہ قمیض کا حصہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. قمیض کا وہ حصہ وہ کپڑا پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. قاضی کو بات سمجھانا آسان ہو گیا. ناپاک ارادے سے صرف ہاتھ لگا, ناپاک ارادے سے صرف ہاتھ نبوت کے لباس کو لگا, نبوت کے وجود کو نہیں. نبوت کے وجود کو نہیں, نبوت کے بستر کو نہیں, نبوت کے ماتھے کو نہیں, نبوت کی پیشانی کو نہیں, نبوت کے رخسار کو نہیں, نبوت کے لباس کو صرف ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا. رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی جہاں ہاتھ لگا وہ حصہ نبوت کے لباس کا حصہ رہے تو پھر قاضی کو کہنے دے سوچنا کتنی پاک ہے عائشہ کہ جس کے حجرے کو قیامت تک میرے محبوب کا آقا کا مسکن بنا دیا. کو گل سمجھ آئیے, او کو گل سمجھ آئیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم او بولو تھوڑا جا سنیو میرے نال بولو, کل بولو گے بولو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. میں اب اس تفصیل میں جاؤں گا کہ بیعت کیا ہے, اہل بیعت کیا ہے, تو اور لمبی بات ہو جائے گی. اگلی بات پہ آتا ہوں. میں شہید کر دیا جاؤں, اس کے لیے حسن و حسین کو چنا. اصل میں میرا مزاج ہے ذرا اور طرح کا. میں تو اپنے مجمع کو یوں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا. آدھی تقریر میں کرتا ہوں, آدھی تقریر وہ کرتے ہیں, اور لطف بھی مجمع کو تبھی آتا ہے, انہیں تقریر ذہن میں بھی تبھی یاد ہو جاتی ہے. لیکن چلو کوئی گل نہیں, آپ کو رعایت دیتا ہوں. پہلی دفعہ ریلیف ہے آپ کو, ہاں کچھ ریلیف دیتا ہوں, پیکج دیتا ہوں. پہلی دفعہ آیا ہوں اور آخری اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے حسن و حسین کو چنا, حسن و حسین کو چنا, حسن و حسین کو چنا. اسی لیے تو آدھا حسن حضور جیسا ہے, آدھا حسن حضور جیسا ہے, آدھا حسین حضور جیسا ہے. اور اسی لیے تو فرمایا حسین و منی, حسین و منی وَأَنَا مِنْ حسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق کا بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے, حسین جاں ہے, حسین قرآن کی زباں ہے, حسین سجدوں کی سرزمی ہے, حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایما کی جستجو ہے, حسین یزدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین کا ذکر چار سو ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کو ہو بہو.
بس کر دوں؟ حسین، ہائے ہائے ہائے، اور میرا کیوں نہ پیار ہو حسین سے؟ ہمارا میری یہ بات سننے سے پہلے اگر کوئی مہمان آیا ہے تو وہ بڑے دھیان سے سن لے، میں یہ اپنا ایمان اور حسین سے محبت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ حسین سے محبت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کہاں جملہ آ گیا، کس مجمع میں جملہ آ گیا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ حسین سے یہ جو محبت کا اظہار ہے یہ کسی کو دکھانے کے لیے، اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہوتا نا تو اس کے گھر جا کے تقریر کرتا۔ دعوت ملی تب بھی نہیں گیا، اس لیے کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ محبت میرا ایمان ہے، یہ محبت میرا ایمان ہے۔ توجہ سے حضور فرماتے ہیں حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ اپنے بچے کو کہہ دیتے ہو یہ مجھ سے ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ آپ اپنے پوتے کو کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، آپ سے ہے۔ آپ اپنے نواسے کو کھڑا کر کے سامنے کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، آپ سے ہے۔ لیکن جب آپ پوتے کو، بیٹے کو، نواسے کو سامنے کھڑا کر کے یہ کہو میں اس سے ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے تھوڑا سا اور اصل میں مثال کے طور، یہ ناراض مت ہوئیے گا میری اس طرح کی حرکتوں سے، مثال کے طور پر میں جو ادھر منہ کر کے تقریر شروع کر دوں اسے سنا سکتا ہوں میں؟ دل مانے گا میرا؟ تو اسی طرح کی کیفیت سامنے ہو تو میں کسے سناؤں؟ ایمانداری سے بتاؤ، اپنی ایمانداری سے بتاؤ، یہ مجھ پہ اعتراض بعد میں کر سنا سکتا ہوں میں اوپر کر کے ادھر دیوار کو، دروازے کو سنا سکتا ہوں، آپ سنا سکتے ہو، چل مجھے چھوڑو، آپ سنا سکتے ہو۔ خدا را کچھ خیال کیجیے، حسین سے میری محبت کربلا سے شروع نہیں ہوتی، حسین سے میرا عشق، میرا پیار، میری محبت، حسین سے میری عقیدت کربلا سے شروع نہیں ہوتی، گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی۔ کیا بات ہے قاضی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قافلے میں ساتھ ہوں، ایک سواری پہ میں ہوں، ایک پہ حضور ہیں اور صحابہ بھی ہیں، ایک سواری پہ سیدہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کی گود میں حسن و حسین دو پھول ہیں، دوپہر کا وقت، عرب کا صحرا، گرمی، شدت کی دھوپ، موسم کی حدت، مشکیزوں میں پانی ختم، پیاس سے بچے رونے لگے، حضور نے صحابہ سے پانی طلب کیا، پانی کسی کے پاس قافلے میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور حضرت فاطمہ کی سواری کے قریب اپنی سواری لائے، حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، اور فاطمہ کو آ کے کہا فاطمہ بیٹا، دونوں بچے، دونوں شہزادے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، دونوں کو باری باری میری گود میں دے دو۔ حضور نے انہیں اپنی گود میں لیا، ان کا منہ کھولا اور زبان نبوت ان کے منہ میں ڈال دی۔ میرا حسین سے پیار گود نبوت سے ہے، اور یہ بات مجھے ابو ہریرہ بتاتے ہیں، یہ بات مجھے صحابہ نے بتائی، اس بات کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اب میری قوم کو کیا پتا ابو ہریرہ کو کیا کہا جاتا ہے، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ راوی کرتے ہیں۔ پیارے آقا گلی سے گزر رہی ہیں، سیدہ فاطمہ کا گھر آیا، بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، پیارے آقا نے صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا، اب سیدہ فاطمہ کا گھر،
وہ کیسا گھر؟ وہ کوئی عالی شان محل نہیں، کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے، کوئی فانوس نہیں لگے ہوئے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، ٹپکتی ہوئی چھت، کھجور کی چٹائی، یہ ہے جنت کی ملکہ کا گھر۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سن ہن تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، تہار داندہ اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداران دا سلام کر لے قبول زہرا۔ فاطمہ 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 فاطمہ، دیکھئے نا حضور نے نام کیسا رکھوایا، فاطمہ۔ اٹھائیے قاموس، فاطمہ الگ کر دی گئی، فاطمہ جدا کر دی گئی، فاطمہ علیحدہ کر دی گئی، فاطمہ الگ کر دی گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیا معنی ہوا؟ فاطمہ الگ کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، جدا کر دی گئی، الگ کر دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے، جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے جدا کر دیے گئے۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، میرا یہ جملہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میرا ایمان ہے، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا فاطمہ کا گھر آیا، رونے کی آواز آئی، حضور اندر تشریف لے گئے۔ جب حضور اندر پہنچے تو دیکھا فاطمہ کو کام کر رہی ہیں اور حسن حسین، حضرت حسین پنگوڑے میں ہیں۔ یہ قمیض کا اوپر والا بٹن یہ سختی سے بند تھا، اس کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ بچہ کہیں جلدی میں پنگوڑے میں کروٹ لیتا ہے، کچھ شلوٹ پڑ جاتی ہے، وہ سختی کھچاؤ آ گیا۔ پیارے آقا نے حضرت حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، بٹن کھولا، نشان پڑ چکا تھا، نبوت کے لبوں سے نشان والی جگہ پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سجدے میں ہیں، حضور سجدے میں ہیں، حسین سجدے سے کھیلتا ہے۔ حضور منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے حضور نیچے آتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر نچلی سیڑھی پہ آتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہم نے دیکھا؟ فرمایا تم ادھر دیکھ رہے تھے، میں جیسے تمہیں دیکھ رہا تھا ایسے باہر گلی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ گلی میں حسین تھا، حسین چلتا تھا، جیسے ہی لڑکھڑاتا مجھے محسوس ہوتا گرنے لگا ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوتا کہ وہ گر جائے، میرا جی چاہتا میں جلدی سے اٹھوں، دوڑوں، جا کے اٹھا ہوں۔ اب اگر آپ کا دھیان ہو تو یہاں پہ میں آپ کے دماغ پہ ہلکا سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے توجہ بھرپور چاہیے ہوگی۔ کم از کم مجھے دیکھو تو صحیح، کم از کم نگاہیں تو ادھر رکھو۔ میں نے کیا کہا؟ نہیں آپ نہیں بولیں، میں نے کیا کہا؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟
دیکھیے یہ میرے ساتھیوں نے پروگرام سجایا ہے، اہتمام کیا، اس کے لیے بڑی انہوں نے دعوتیں دی، منظوری بھی لی ہوگی، اہتمام کیا، آپ نے وقت نکالا، میں لمبا سفر کر کے سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا، بیمار تھا تب بھی آیا۔ اچھا تو میرے بھی تو کچھ اور کام ہوں گے، کوئی ادارے کا کام ہوگا، کوئی میرے گھر کا کام ہوگا، کوئی بچوں کی مصروفیات ہوگی، کوئی اپنی ذاتی کام ہوں گے، وہ بھی چھوڑ کے میں آیا، یا منو ویلا سمجھ دے ہو جی؟ تو وہ میں کیوں آیا؟ بھئی میں ادھر تقریر کراں تو تسی کو تھوڑا سا میری طرف توجہ دو، میں کوئی بات عرض کروں تاکہ میں اگلی دفعہ ہوں میں یہ موضوع آپ کے سامنے نہ رکھوں، کوئی اور موضوع۔ میں اب سوال ایک آپ کے ذہنوں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ سوال اس انداز سے چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ اس انداز سے سنیں کہ یہاں پر تو آپ ہیں نا بیٹھے ہوئے میرے سامنے، جہاں میں نہیں، جہاں آپ کے دوست ہیں، جہاں محفل لگی بھی ہو، وہاں آپ قاضی مطیع اللہ بن کے وہ سوال کریں، پھر اس کا لطف ہے، پھر اس کا فائدہ ہے۔ محض لذت کے لیے نہیں کر رہا، محض واہ 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 کے لیے بھی نہیں کر رہا، بہت واہ واہ کرا لی، اس سے زیادہ اب کیا کرانی ہے؟ اب تو دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ دھیان سے وہ میرا جملہ سنیے، توجہ، جو میں اب سوال آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہتا ہوں، کچھ چیزوں کو، کچھ بندوں کو، کچھ علاقوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے، کچھ کو صرف سنا ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ مثلا اصل میں یہ میں بار بار توجہ اس لیے چاہتا ہوں، پہلی ملاقات ہے آپ سے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں، بیان میں کبھی لوگ آئے، کبھی اٹھ گئے، کبھی وضو کے لیے چلے گئے۔ میرا جو بیان ہے وہ ایک کلاس کی طرح ہوتا ہے، شروع سے ایک بات شروع کرتا ہوں، وہ کہیں نتیجہ اس کا نکال کے لوگوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے ذرا توجہ سے سنیے۔ ایک جملہ رہ گیا، اگلی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر بے شک آپ 2 گھنٹے میرے سامنے بیٹھے رہے، ای خیال استو محال استو، پھر وہ نہیں کسی کھاتے میں پڑے گی نہیں۔ کچھ چیزوں کو ہم نے سنا ہوتا ہے، کچھ کو ہم نے، مثلا ملعون ٹرمپ کو ہم نے سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ مودی کو ہم نے سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے۔ نیتن یاہو، اللہ اسے برباد کرے، اسے دیکھا ہوا بھی ہے، سنا ہوا بھی ہے۔ مثالیں کافی نہیں اور دیں، وہ بہت ہوگی۔ حضرت ابو بکر کو سنا ہوا ہے، دیکھا نہیں۔ حضرت عمر کو سنا ہوا تو ہے، پڑھا ہوا تو ہے، دیکھا نہیں۔ حضرت حسین کو سنا ہوا تو ہے، دیکھا ہوا۔ جنت کو سنا ہوا تو ہے، دیکھا نہیں۔ جہنم کو سنا ہوا تو ہے، نہیں۔ اب دھیان رکھنا طالب علم کی طرف، اب جسے دیکھا ہوا نہ ہو، جیسا سنا ہو یا جیسا پڑا ہوا ہو، ویسا نقشہ اس کے متعلق بن جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اب ہر ایک کے ذہن میں جنت کا نقشہ موجود ہے، جیسا جس نے سنا ویسا نقشہ موجود ہے۔ اب وہ بندہ میرے سمیت، ہم وہ نقشہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے جو میرے ذہن میں جنت ہے، نہ آپ سنا سکتے۔
کچھ کوشش کریں گے لفظوں میں لیکن کما حق نہیں ہو سکتا. اسی طرح میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں جو جہنم کا نقشہ ہے وہ ہر ایک کے ذہن میں جیسا جیسا سنا ہوا ہے وہ مختلف ہوگا. وہ اپنے ذہن میں بندہ بنا لیتا ہے, اسکیچ ایک بن جاتا ہے. جنت یوں ہوگی, جہنم یوں ہوگی, حضرت ابوبکر ایسے ہوں گے, حضرت عمر ایسے ہوں گے, حضرت علی ایسے ہوں گے, حضرت حسین ایسے ہوں گے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بات سمجھ آ گئی. اب حضرت حسین کا نقشہ جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے وہ جیسا سننا تھا ویسا ہی ہونا تھا, ایسا ہی ہے. ہم نے اب سنا کیا؟ ہم نے سنا یہ کہ حسین حضور کے سجدے سے کھیلتا ہے. کوئی شک نہیں اس میں, ایسا ہی ہے. حضور سجدے میں چلے گئے, صحابہ پریشان ہو گئے کہ ابھی حضور نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا, حضور سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے. ایک صحابی نے یوں کر کے دیکھا, حضور سجدے میں ہیں, پیٹھ پر حسین. اس میں کوئی شک نہیں. حضور اپنی زبان چساتے ہیں, کوئی شک نہیں. اپنے کندھے پہ سوار کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. جب یہ باتیں میں نے سنی, میں نے پڑھی, آپ نے سنی, آپ نے پڑھی, تو ہمارے ذہن میں نقشہ بن گیا حسین ایک چھوٹا سا بچہ ہے. سارے لاؤ یار میرے نال تھوڑا جائے. حسین ایک چھوٹا سا. اس کے بعد پھر ہمیں ایک اور پارٹی نے سنایا کہ حضرت حسین گھوڑے پہ ہیں, کربلا میں ہیں, تلوار ہاتھوں میں ہے, ادھر گردنیں اڑائے جا رہے ہیں, ادھر گردنیں اڑائے جا رہے ہیں, اسلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس وقت حضرت حسین کی عمر مبارک ہے 58 سال. کتنی؟ 2 کم 60. میری گلہ کو سمجھ آ رہی ہوں؟ 2 کم. یہ باتیں جو پہلے میں نے سنائی یہ ہیں 5 سال کی, 6 سال کی. 6 سال حضرت حسین کی عمر مبارک ہے, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. میری بات بڑی توجہ سے سنو. پھر جب حضرت حسین کربلا میں ہیں, سفر کرتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, قبیلہ ساتھ ہے. اب ہے 58 سال. 58 سے 6 نکالو, کتنے سال؟ 52 سال. نصف صدی, 52 برس کسی عام بندے کے نہیں, حضور کے نواسے کے. انہیں چھپا دیا گیا. کسی اور نے نہ سنایا, اپنوں نے بھی نہ سنایا. کسی اور نے نہ پڑھا, اپنوں نے بھی تحقیق نہ کی, اپنوں نے بھی ضروری نہ سمجھا. امت کا اتنا بڑا فرق, حضور کا نواسا, نوجوانان جنت کا سردار, کہاں ہے اس کی 52 سالہ زندگی؟ میرے جیسا طالب علم 5-10 سال تقریریں کر جائے, خطبات شائع ہو جائیں گے. کوئی لیڈر کسی سیاسی جماعت میں, مذہبی جماعت میں 5-10 سال لگا دے, سوانح حیات لکھی جائے گی. کوئی استاد کہیں پڑھاتا رہے, اس کی حیات پہ کتابیں لکھی جائیں گی. حضور کا نواسا, حضور کا لخت جگر, اس کی 52 سالہ زندگی پہ پردہ کیوں؟ میری بات سن رہے ہو؟ 52 سالہ زندگی, اسے کھولیے, فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. اسے لائیے سامنے. یہ کچھ دن پہلے پاک انڈیا جنگ ہوئی. میں اور آپ ہم نہیں جا سکتے تھے سرحد پر, ہماری فوج کھڑی ہے سرحد پر, اللہ اسے سلامت رکھے, وہ مجاہد کھڑے ہیں. لیکن جو بندہ جس انداز میں سوشل میڈیا پہ تھا, وائرل کر رہا تھا یا نہیں؟
او یارا سر ہلاؤ میرے نال. میں اتنا کہیں نہیں تھکا ہوں تقریر پہ جتنا یہاں تھک رہا ہوں. کر رہا یا نہیں کر رہا؟ اور اگر ہمیں اجازت ہوتی جانے کی ہم جاتے یا نہ جاتے؟ جی توجہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. مجھے بات ہی بھلا دی حضرت. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جاتے یا نہ جاتے؟ جی بولیے. نہ جاتے؟ مگر مجھے اجازت ہوتی، آپ کو اجازت ہوتی، ہم کہتے حکومت پاکستان کو، اپنی افواج کو ہمیں آگے بڑھنے دیجیے. اور بلکہ جو سرحد کے لوگ سرحد پہ قریب قریب تھے بارڈر پہ، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ گئے بھی ہیں. وہ ٹینک سے فائر کر رہے ہیں اور وہ ہمارے بندے ساتھ کھڑے ہیں. آج کے دور میں ہے کسی کے پاس ترازو تو قاضی کا یہ جملہ تولے. آج کے دور میں 14.5 صدیاں بیت گئی. آج کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں، آج اگر کفر للکارے وطن عزیز پاکستان کو، آج کا مسلمان جو نماز میں سستی کر لیتا ہے، ناپ تول میں کر لیتا ہے، سچ جھوٹ میں سستی کر لیتا ہے، اس کے باوجود اگر اسے اجازت ملے تو وہ سرحد کی طرف بڑھے اور کہے میں شانہ بشانہ لڑوں گا. حضور کا نواسا، علی کا بیٹا، عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل ہو گیا، عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل ہو گیا. یہ حسین گھر بیٹھا رہا. کون میری گل سمجھ آئی؟ کہاں ہے 52 سالہ زندگی؟ 6 سال کے ہیں حسین جب حضور انتقال فرماتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اب سنیے، میں ایک جھلکی عرض کرنے لگا ہوں. حضور کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر کو ممبر پہ بٹھایا، صحابہ نے خلیفہ بنایا. حضرت ابو بکر بیٹھے، خطبہ شروع کیجیے. حضرت ابو بکر خاموش، خطبہ شروع کیجیے، خاموش. جب تیسری دفعہ صحابہ نے کہا خطبہ شروع کیجیے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں خطبہ شروع کرتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ حسن و حسین کہاں ہیں؟ حسن و حسین کو حسن و حسین کو لایا گیا، ممبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور صحابہ کو فرمایا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ حضور کا غلام پڑے گا، حضور کا چہرہ دیکھنا ہوا حسن و حسین کو دیکھ لینا. گلی سے گزرے، حسین کو کندھے پہ اٹھا لیا. صحابی پوچھتے ہیں حسین کو آپ نے کندھے پہ اٹھایا؟ فرمایا ہاں، میں نے نبوت کو اٹھاتے دیکھا ہے.